سر بات تو یہ آتی ہے کہ کبھی بھارت کا بیانیہ ہم دیکھتے ہیں، کبھی افغانستان کا بیانیہ دیکھتے ہیں، اس وقت دونوں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو مخالف بیانیہ اور عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہے راجناتھ سنگھ کے اور اغوانیوں کے، جو کوئی منسٹر کوئی جو رجیم کی طرف سے بیانات آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے، جیسے بھارت شور مچاتا تھا کہ پاکستان نے اسٹرائک کر دی جبکہ پاکستان نہیں کر رہا تھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ ہمارا ٹریڈیشنلی جو افغانستان کا رشتہ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا اور انڈیا کے ساتھ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. یہ اب کنورجنس آف انٹرسٹ ہوئی ہے. مئی کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ایک کامن انٹرسٹ نظر آئی ہے. اس سے پہلے ضرور دہشت گردی ہوتی تھی ویسٹ یا افغانستان کی طرف سے، لیکن آپ نے انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا اس وقت بھی یہی ڈسکس ہوا تھا. آپ جیسے چینلز اور تجزیہ نگاروں کے ساتھ میری یہی گزارش تھی کہ یہ انڈیا پراکسی وار کی طرف جائے گا. ظاہر ہے ان کے پاس آپشن نہیں ہے فرنٹ پر لڑنے کی، ان کو قیمت بہت ہیوی دی ہے، امبیرسمنٹ انٹرنیشنل ہوئی ہے. تو یہ سارے دیکھتے ہوئے جب ہم نتیجہ پہنچتے ہیں تو یہ ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. خاص طور پہ میں اکثر سارے چینلز پہ یہی کہتا ہوں کہ یہ افغانستان کے جو حکومت ہے اس وقت وہ ایک پریشر گروپ ہے بنیادی طور پر. یہ پاور ہبز ہیں بنیادی طور پر، ویپنز ہیں ان کے پاس، فٹ سولجرز ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس زیادہ ہیں کسی کے پاس کم ہے، ریٹ کمپلیٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ گروپ ہیں ایک دوسرے کو ون ون سچویشن کرتے ہیں یا لیو اینڈ لیٹ لیو والے فارمولے پہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ابھی تک جو طالبان کی حکومت ہے وہ صرف اپنے آپ کو ایک پریشر گروپ یا ایک آرگنائزڈ آرمڈ ریزسٹنس فورس گن رہی ہے. وہ اپنی حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم افغانستان کی ہماری حکومت ہے اور ہمیں ریکگنائز کیا جائے، لیکن دوسری طرف ان کا بیہیویئر صرف ایک گروپ کا ہے جو ایک پریشر ڈالتا ہے، نیگوسیشن لیتا ہے، بہتر بارگین کی منتظر ہوتا رہتا ہے. آئی تھنک وہی ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اسٹیٹس اس طرح نہیں کرتی. آئی تھنک دنیا میں اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کی ریکگنیشن بھی سلو ڈاؤن ہے، سوائے رشیا کے. فارملی کسی نے نہیں قبول کیا ابھی تک ان کو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاید اپنی گورننس ریٹ یا لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی پر تو زور ہی نہیں دے رہے. وہ تو ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے یا ہم نے دوبارہ اکاؤنٹیبل ہونا ہے یا لوگوں نے ہم سے حساب پوچھنا ہے. ادھر تو وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر فیکٹر ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو یوز کرے سچویشن کو، جتنی انسٹیبلٹی ہے اس کے بہتر سے بہتر فوائد اٹھا سکیں. بٹ یہ بدقسمتی ہے. لیکن جیسے یہ جی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ آبویسلی وہی ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ ہمارے ملک میں جب مداخلت کریں گے تو اتنا تو ہمیں رسپونڈ کرنا پڑے گا. جی ہمارا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے ان سے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. وہاں پہ دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں، اڈے ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. پاکستان کا تو ایک واحد یہی مطالبہ ہے ان سے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری کوئی فرمائش ایسی نہیں ہے. اور میں آپ کے ویورز کو ریفریش کرتا چلوں، ملا متقی نے ہندوستان میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہمارا پراؤڈ ہسٹری ہے ہماری. ہم نے انگریزوں کو بھگا دیا، ہم نے امریکیوں کو مار بھگایا، ہم نے سوویت یونین کو بھگایا. تو پاکستان ان کی تاریخ دیکھ لے.